السلام علیکم ویورز، بیسک ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم فضائل عمل کی ایک حدیث بیان کریں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کو سنیں گے اور پڑھیں گے، انشاءاللہ ہمیں بہت اجر ملے گا۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم بار بار مل سکیں انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت میں حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی غیر حاضری اور توبہ۔ اسی تابوت کی لڑائی میں معذورین کے علاوہ اسی سے زیادہ تو منافق انصار میں سے تھے اور اتنے ہی تقریباً بدوی لوگوں میں سے۔ ان کے علاوہ ایک بڑی جماعت باہر کے لوگوں میں سے ایسی تھی جو شریک نہیں ہوئے۔ وہ اتنے ہی نہیں بلکہ یہ لوگ دوسروں کو بھی لا تنفروا فی الحر کہہ کر روکتے تھے، گرمی میں نہ نکلو۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں، جہنم کی آگ کی گرمی بہت سخت ہے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان میں ایسے تھے جو بلا کسی غرض ہوئی کہ اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک کعب رضی اللہ عنہ بن مالک، دوسرے ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، تیسری مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں حضرات کسی نفاق یا غدر سے نہیں ٹھہرے بلکہ خوشحالی ہی رہ جانے کا سبب بن گئی۔ کعب رضی اللہ عنہ اپنے سرگزشت جو اس موقع پر پیش آئی مفصل سناتے ہیں، جو آئندہ آ رہی ہے۔ مرارہ بن رابعہ کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ اگر میں چلا گیا تو یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا تو کیا ملائکہ ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر جب نوبیہ ہوا تو چنانچہ باغ ہی اس کا سبب ہوا تھا، اس لیے سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ ہلال رضی اللہ عنہ کے اہل و اعزا جو کہیں گے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے۔ ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں تو کیا حرج ہے، اسی لیے ٹھہر گئے۔ مگر تنبیہ ہونے پر سب سے تعلقات منقطع کر لینے کا ارادہ کیا کہ یہ تعلقات ہی اس لڑائی میں شریک نہ کر سکنے کا سبب ہوئے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قصہ حدیث میں کثرت سے آتا ہے۔ وہ اپنی سرگزشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تابوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا کوئی مال نہیں تھا جتنا کہ تابوک کے وقت تھا۔
اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے. وہ اپنی سرگزشت جو تفصیل سے سنایا کرتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں تابوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی و مالدار نہیں تھا جتنا کہ تابوک کے وقت تھا. اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں جو اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی نوبت نہیں آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسری جانبوں کے احوال دریافت فرماتے تھے. مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی سفر بھی دور کا تھا. اس کے علاوہ دشمنوں کی بھی بہت بڑی جماعت تھی اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا تاکہ لوگ تیاری کر لیں. چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت حضور کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا اور مجمع کی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص ایسا چھپنا چاہتا تھا میں نہ جاؤں نہ پتہ چلے تو دشوار نہ تھا. اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے. میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح سے ہی ارادہ کرتا مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی. لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا رہا کہ مجھے وسعت حاصل ہے. جب ارادہ پختہ کروں گا تو فوراً ہو جائے گا. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ بھی ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ مگر میرا سامان سفر تیار نہ ہوا. پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیار کر کے جا ملوں گا. اسی طرح آج کل پر ٹالتا رہا حتیٰ کہ حضور کے وہاں پہنچنے کا زمانہ تقریباً آ گیا. اس وقت میں نے کوشش بھی کی مگر سامان نہ ہو سکا. اب میں جب مدینہ طیبہ میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں تو صرف 10 لوگ ملتے ہیں جن کے اوپر نفاق کا بدنما داغ لگا ہوا تھا یا وہ معذور تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے بھی تابوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب سے نظر نہیں پڑتے. کیا بات ہوئی؟ ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا. ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہیں بولے. حتیٰ کہ چند روز میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا اور بڑے فکر ہوا. دل میں چھوٹے چھوٹے غدار آتے تھے کہ اس وقت کسی فرضی غدار نے حضور کے غصے سے جان بچا لوں. پھر کسی وقت معافی کی دریافت کر لوں گا. اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار سے مشورہ کرتا رہا مگر